جی عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم الطاف فاطمہ کے ایک مشہور ناول چلتا مسافر کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ ویڈیو کو آپ یہیں پہ لائک کر دیں۔ دوستو یہ ناول 1981 میں شائع ہوا۔ اردو میں تاریخی اور سیاسی رجحان کے تحت کئی ناول تحریر کیے گئے اور ہر ناول نگار نے اپنے مخصوص انداز میں سیاست اور تاریخ کو ناول کے روپ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ الطاف فاطمہ کا مشہور ناول چلتا مسافر بھی ایک ایسا ناول ہے جس میں ہندوستان کے ایک صوبے بہار سے ہجرت کر کے سابق مشرقی پاکستان آنے والی ایک فیملی کی کہانی بیان کر کے سقوط ڈھاکہ یعنی سابق مشرقی پاکستان کے المیے کو بیان کیا گیا ہے۔ ناول کا عنوان ایک پہیلی سے مستعار شدہ ہے اور وہ پہیلی بھی ناول کے آغاز میں درج کی گئی ہے، جو کچھ اس طرح سے ہے: تنک سی ڈبیا ڈب ڈب کرے، چلتا مسافر گر گر پڑے۔ تقسیم ہند کے موقع پر لاکھوں جانوں کی قربانی کے بعد ایک نیا ملک پاکستان وجود میں آیا اور اس کے قیام کے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں اور پاکستان دو حصوں میں بٹ گیا اور ایک نیا ملک بنگلہ دیش بن گیا۔ ناول کی کہانی کے مطابق بہار کے ایک مسلم خاندان کے سربراہ سید صاحب ہیں جو پاکستان کے حامی ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ پورا پنجاب پاکستان میں شامل ہوگا، چنانچہ وہ امرتسر میں اپنی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں، مگر امرتسر پاکستان میں شامل نہیں ہوتا اور تقسیم کے وقت یہ ہجرت کر کے اس وقت کے مشرقی پاکستان چلے جاتے ہیں۔ سید خاندان پاکستان کو ہی اپنا وطن سمجھتے تھے، مگر جلد ہی بنگلہ دیش کی تحریک چلی تو انہیں بہاری کہا جانے لگا۔ سید صاحب کے بیٹے مزمل پر خاندان کی کفالت کی ذمہ داری تھی۔ حالات اور واقعات کے باعث مزمل کی طبیعت میں غصہ تھا۔ وہ اپنا غصہ اپنی ملازمہ نصیبہ پر اتارتے تھے۔ نصیبہ مزمل کی ڈانٹ ڈپٹ سے لطف اندوز ہوتی ہے کیونکہ وہ اسے دل ہی دل میں پسند کرتی ہے۔ نصیبہ کی شادی نصرو نامی ایک آدمی سے ہوئی تھی، مگر وہ گو کشی یعنی کہ گائے کو مارنے کے جرم میں ہندوؤں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ ناول میں تقسیم برصغیر کے بعد مشرقی پاکستان میں اس خاندان کی زندگی کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ اس وقت مشرقی پاکستان میں یونیورسٹیوں، کالجوں اور تعلیمی اداروں میں طلباء کی احتجاجی تحریکیں چلتی تھیں۔ سیاسی جماعتیں زور و شور سے کام کرتی تھیں، جلسے جلوس عام تھے۔ بنگالیوں اور غیر بنگالیوں کے درمیان اور خصوصاً فوج کے حوالے سے نفرتیں بڑھنے لگیں۔ قتل و غارت کا بازار گرم ہوا۔ اسی طرح کے ہنگاموں میں سید صاحب کا بیٹا مزمل بھی قتل ہوا۔ مزمل کا جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہ تھا، مگر ایک بنگالی مولوی منظور الاسلام نے بڑی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور اعلان کیا: میں یہ جنازہ ضرور پڑھاؤں گا، اس لیے کہ کسی منافق کا جنازہ نہیں، ایک مسکین اور بے ضرر مسلمان کا جنازہ ہے جو بہت سال پہلے ہمارے شہر میں پناہ ڈھونڈنے آیا تھا۔ کیسرا ناہید اپنے تحقیقی مقالے اردو ناول کے اسالیب بیان میں لکھتی ہیں: سقوط ڈھاکہ ہماری تاریخ کا ایک بڑا سانحہ تھا جس نے اجتماعی اور انفرادی سطح پر لاتعداد المیوں کو جنم دیا۔ یہ دوسری ہجرت تھی جس نے ناسٹلجیائی کرب کو ابھارا۔ ناول چلتا مسافر کا تعلق ہجرت در ہجرت اور المیہ در المیہ سے ہے۔ دوستو، ناول کے پہلے حصے میں قیام پاکستان کے دوران ہونے والے خونی فسادات، مسلم لیگ کی سرگرمیوں، مسلمانوں کا جوش، ہندوؤں اور سکھوں کی پریشانی اور ان کے مظالم کا تذکرہ ہے، جبکہ دوسرے حصے میں مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش کے قیام کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ مصنفہ کا کمال یہ ہے کہ نفرت اور تعصب کے اس ماحول کی منظرکشی جذباتیت، طنز اور تلخی کے بغیر کی ہے۔ سید صاحب کی فیملی مسلم لیگی تھی، غیر متعصب تھی، مگر اسے بہت سی مادی اور روحانی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ مزمل کا کردار آدرش کی خاطر اپنی جان دینے والے کرداروں کا استعارہ ہے۔ نصیبہ کا کردار اہم ہے، اس کی سوچوں کے ذریعے اس کی کہانی بیان ہوئی ہے۔ اس کردار کے حوالے سے آزاد تلازمہ خیال کی تکنیک استعمال کی گئی ہے۔ ناول میں ایک بنگالی کو بھی انسان دوست اور محبت اور بھائی چارے کی علامت کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ یہ بنگالیوں اور بہاریوں کے مابین نفرت اور فسادات سے دکھی ہے۔ اس بنگالی نوجوان کے ساتھ یونیورسٹی میں ایک پنجابی کرنل کی بیٹی سلسبیل پڑھتی ہے۔ یہ دونوں محبت کرتے ہیں، مگر زبان اور نسل کے فرق کے باعث یہ محبت ناکام ہو جاتی ہے اور آخر میں وہ بنگالی نوجوان تمام تر انسان دوستی اور انقلابی نقطہ نظر کے باوجود تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔
ناول کے واقعات میں ربط اور باہم ہم آہنگی بھی موجود ہے اور غم کی ایک لہر بھی موجود ہے۔ مثلاً ایک اقتباس سماعت کیجیے گا۔ قبرستان جانے کا سوال ہی نہ تھا، قبرستان تو پھیل کر گلی محلوں تک آ گیا تھا۔ جس طرف جا نکلو 10-5 دھڑکتے ہوئے بے شمار اعضاء اور ننھے ننھے بچوں کی لاشیں پڑی نظر آتیں۔ پھر چند کھرچالیں اور بیلچے لیے آتے بڑے بڑے گڑھے کھود کر مشترکہ قبریں بنا دیتے۔ دوستو، ناول کا پلاٹ دلکش ہے، جس میں سیاسی، روحانی، معاشرتی و نظریاتی پہلو بھی موجود ہیں۔ ناول میں آزاد تلازمہ خیال، ڈائری، خط اور خود کلامی کی تکنیک کا بھی استعمال ملتا ہے۔ مثلاً ایک اقتباس سماعت کیجیے گا۔ پھر اس نے لکھا تھا، یہاں اسلام آباد میں میرا دل نہیں لگ رہا، یہاں لوگ آرام سے رہ رہے ہیں، یہاں میرا کوئی گھر نہیں۔ شام کو جب میں گھروں کے شیشوں میں سے روشنیاں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں اس اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت بستی میں ایسا کوئی دروازہ نہیں جس میں شام کو بے تکلف داخل ہو سکوں۔ دوستو، ناول کے اسلوب میں شاعرانہ عناصر بھی موجود ہیں۔ ناول کے ہر باب کا آغاز کسی شعر سے ہوتا ہے۔ ناول میں قرآنی آیات، مشہور شعراء کے شعر اور اقوال زری بھی موجود ہیں۔ مثلاً ایک اقتباس سماعت کیجیے گا۔ تو اس وقت میں نے خاموشی سے سوچا تھا کہ یہ تو نشاط کار ہے، کتنے ہی جتن کیے مگر اس خیال سے چھٹکارا نہیں مل رہا۔ یہ کیسی ہوئی کہ میرے من میں کھوٹ پڑ گئی۔ ایک خیال ہے کہ آسیب کی طرح گاہے گاہے جب چاہتا ہے ذہن کے دریچوں سے جھانکنے لگتا ہے۔ شکریہ۔